بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دوستو، آج کا خطبہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کرنے چاہیے اور اللہ پاک رب العالمین کا بندہ کو شاکرین ساجدین رہنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں اللہ رب العزت کی تسبیح کا تذکرہ ہے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو؟ ہر وہ چیز جو بندہ سوچ سکتا ہے اللہ اس سے بہت بے نیاز بلند و بالا ہے۔ دوسرے کہ دنیا کے لوگ اللہ رب العزت کے سلسلے میں جو توہمات میں مبتلا ہیں، کوئی مختلف شکلوں کو پوچھتا ہے، کوئی مختلف چیزوں میں خدائی کا تصور رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پاک اور بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، رنگ سے، روپ سے وہ بے نیاز اور پاک ہے۔ اور میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کائنات عالم میں کوئی بھی چیز آپ کی نگاہوں میں آئے گی وہ مخلوق ہوگی، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ تو مخلوق کبھی بھی خالق کا مقام نہیں لے سکتی، نہ رتبہ پا سکتی ہے۔ خالق رب العالمین جو ہیں وہ اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو لوگ توہمات میں مبتلا ہیں اللہ پاک اس سے بہت بے نیاز ہے۔ آج کی تسبیح آج کے خطبے میں آیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام بول کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، اللہ نے اپنے فرشتے کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے جو چیز چنی ہے بول، وہ سب سے افضل بول کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ کے لیے تسبیح ہے اور اللہ کی حمد ہے۔ تسبیح کا مطلب وہی ہو گیا کہ تنزیہ اللہ عما لا یلیق بہ، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بندہ جو کچھ سوچ سکتا ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہماری سوچ بھی مخلوق کے دائرے میں ہوگی، اللہ اس سے بہت بے نیاز ہے، بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی یہ تسبیح کا لفظ قرآن کریم میں حمد کے ساتھ آیا ہے، کبھی اور کبھی عظمت و جلال کے ساتھ آیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اور اللہ نے خود کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کرتی ہے، بے شک آپ اس کی حمد کو نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ فرشتے ہیں اللہ کے حاملین عرش۔ جی، آج میں نے دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھ دی، الذین یحملون العرش، اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن میں ہیں۔ جی، ان فرشتوں کا نام ہے کروبیاں، وہ فرشتے کا کام کیا ہے
یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے اور اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور زمین میں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے لیے پورے قرآن میں دعا ہے اس کے بعد۔ جی یہ جو بادل ہے، بادل اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ گرج جو ہوتی ہے بادل میں، یہ گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بادل گرج رہا ہے، وہ گرجتا نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، پرندوں کو جو آپ دیکھتے ہیں کہ فضا میں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، جی تو یہ ان کی تسبیح ہے جو اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں پرندہ اڑ رہا ہے، وہ اڑ نہیں رہا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، بہت وقت لگے گا جی۔ اور جتنے انبیاء مرسلین آئے سب کے سب نے اللہ کی تسبیح کی۔ آخر میں ایک وظیفہ بتا دوں گا آپ کو میں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ پاک کے دیدار کی تمنا ظاہر کی، جی اللہ نے کہا اگر آپ اپنی جگہ ٹکے رہیں گے تو مجھے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ نے جب تجلی ڈالی فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ سبحانک، اللہ آپ بے نیاز ہے، زندہ رہتے ہوئے کوئی بھی مخلوق آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی سلنڈر کر گئے، سبحانک تو بے نیاز ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک کہ زندہ ہے وہ اللہ کو دیکھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، دیکھے گا تو بکھرے گا۔ تب تو الیک، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تب تو الیک، یا اللہ میں نے یہ جو تمنا ظاہر کی تھی کیا ہے، انی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں اس بات سے میں اپنے رجوع کرتا ہوں، رجوع ہوتا ہوں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ تب تو الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں آپ اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اے میرے آقا مدنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طویل لمبے وقت تک رات میں اللہ کی تسبیح پڑھا کیجئے۔ شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوب لکھا ہے، وقت نہیں ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اپنے رخسار مبارک کو زمین پر رکھ دیتے، جی مٹی پہ رکھتے تھے، مٹی پہ، اور رکھ کر کے پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جی معاذ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ گال کو، رخسار کو زمین پر رکھیے، پڑھتے تھے تسبیح، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد یہ عمل کرتے کہ یا اللہ جتنی بھی میں نے عبادت کی آپ کے شان کے مناسب عبادت نہیں ہو سکی۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کا کیا حال ہے، دو تسبیح پڑھ لیا، مولوی صاحب الحمدللہ تسبیح پوری کر رہا ہوں، جی 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیا تو دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہاں مولوی صاحب میں آج کل تہجد پڑھ رہا ہوں، جی تہجد پڑھ رہا ہوں۔ اچھا آپ لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ لوگ نیٹ والے لوگ یہ سرچ کرو کہ حضور نے کبھی کسی صحابی کو کہا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، جی کیوں تہجد پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے، دوستوں کے لیے، تو اس کا تذکرہ کیا کرنا ہے؟ ہاں اگر کوئی کسی کا پیر و مرشد ہے وہ پوچھے تو چونکہ وہ تربیت کرتا ہے اپنے مریدین کو، اس کو انسان بیان کر سکتا ہے، لیکن دوستوں کے مجمع میں جی حدیث کے اندر ہے کہ انسان 60 سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اچانک دوستوں میں ایک دن بیٹھ کے کرتا ہے ماشاءاللہ میں 60 سال سے، تو اس کا جو اخلاص کے ساتھ 70 گنا اجر رہتا ہے، کم کر کے 10 گنا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے مخلوق سے تذکرہ کر دیا۔ پھر ایک دن رہتا ہے موج میں، خوب خوش کتنے دن سے دوستوں سے، پھر تذکرہ کر دیتا ہے، تو اب آ جاتا ہے برابر سرابر، اور تیسری بار تذکرہ کر دیا تو اس کا نام ریا میں آ جاتا ہے۔ جی ہم لوگوں کے اندر کتنی بد احتیاطی ہے،
بھائی سوال یہ کہ آپ نے جس کے لیے تسبیح پڑھی ہے وہ تو جانتا ہے، دوستوں کو کیا بتانے کے بعد اور ایک بات یاد رکھو، کتنی خلوت میں آپ چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرو جی، کتنی خلوت میں اس کا نور کائنات عالم پر ظاہر ہو کے رہے گا، تم کہو چاہے نہ کہو جی۔ بتا دیتا ہے پیشانی کا نور کیا ہے، وہ شیر مرد ذی شعور، وہ پہچان لیتا ہے جی۔ تو انسان عبادت کا جو اس پر رنگ چڑھتا ہے، اس انسان اس کو چھپا نہیں سکتا، بتانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو جی۔ ہمارے یہاں یہ دوست ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب اللہ الحمدللہ کر کے یہ شیطان کالوا دیتا ہے، بھائی الحمدللہ اللہ سے کہیے دعا میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اتنے دن سے تو مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے، ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے جی، ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، معلوم ہوا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ریا تھا جی، ریا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے جی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یطیل السجود فی اللیل، رات میں لمبا سجدہ کرتے، لمبا سجدہ۔ میں نے کبھی سنایا تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اماں کو خیال ہو گیا کہ حضور اللہ کے پاس چلے گئے، تو اماں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ کلکلی کی ایسے، تو آپ نے انگوٹھا ہرایا۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ یہ 2.5 گھنٹے کا سجدہ تھا جی۔ کتنا گھنٹہ؟ آپ تو کہیے گا کہ مولوی صاحب ہمارے پیٹ میں گیس ہے، تو کیوں ایسی چیز کھائے کہ گیس بن گیا تم کو ہے؟ کس نے کہا تھا تم کو ایسی چیز کھاؤ کہ پیٹ میں ہڑبڑی ہو تمہارے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں تمہارے گیس نکلتی ہے جی، کس نے کہا تھا ایسی چیز کھائیے؟ انسان کے بس میں ہے نا بھائی کہ ایسی چیز نہیں کھاؤں گا جس سے گیس بنے گا، سجدے میں ہمارے ڈسٹرب ہوگا جی۔ تو 2.5 گھنٹے کا، ہاں تو اماں کہتی ہیں پھر میں نے سوچا پھر اتنا لمبا سجدہ میں حضور کیا کر رہے ہیں، تو حضور کے کان کے سے سجدے میں حضور کے پاس اپنی کان لے گئی ہیں، بڑی ہوش مند دانا بینا اور خاتون ہیں، اللہ ان کی قبر میں جنت کے نور کو بھر دے۔ اماں عائشہ تو کہتی ہے میں حضور سے سنا پڑھتے ہوئے اللہم انی اسألک رضاک وأعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ ترجمے کا ٹائم نہیں دوستو، 10 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ چلیے، تو تسبیح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان احب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب بول جو آپ بولتے ہو اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا سبحان اللہ۔ چلیے بس وقت ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیت جو یہ نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اما عائشہ کی روایت کو دیکھیے، حدیث قدسی میں بخاری کی روایت نقل کیا انہوں نے کہ حضور ہر وقت پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو میری طرح جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، جیسے میں ہوں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اور دیکھیں وہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہے سفید، تو جن لوگوں کے کچھ لوگوں نے تو پینٹ کر دیا سفیدی کو، چلو ٹھیک ہے، لیکن ہے سفید ہی وہ، اللہ ہم سب کا دل سفید کر دے، نور سے منور کر دے، کہہ دو آمین، شاید جمعہ کا دن ہے قبول ہو جائے دعا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو میری طرح جن لوگوں کی سفید داڑھی ہو گئی، یعنی 50 کو کراس کر گئے، وہ لوگ روزانہ کثرت سے یہ تسبیح پڑھا کرو، اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے، اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔ بس دوستو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔